السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے کے بعد مردوں کو فائدہ پہنچانے والے اعمال کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کو واپس تو جانا ہی ہے۔ ایک نہ ایک دن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور اب اسے کیا ہے، بعد والوں کی دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے، جو اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں، جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کا رائٹ ہے، ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے لیے، جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرے، کیونکہ ہر انسان ایک نہ ایک دن جانے والا ہے، اور اس لیے وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اور جانے والے کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کا محتاج ہوتا ہے، وہ پیچھے والوں کی دعاؤں کا اسے انتظار رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کے اعمال کا سلسلہ جب منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں جو اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، یعنی وہ مال جو آپ نے اس جگہ پہ لگایا ہے، اس جگہ خرچ کیا ہے، جس سے انسانوں کو بھی فائدہ ہو اور مرنے والے کو بھی ہو۔ نمبر 2، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم۔ نمبر 3، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے، جو اس میت کے لیے دعا کرتی ہے، تو اس کا بھی کیا ہے، اجر ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ صرف دیکھیں کہ اولاد ہی نہیں ہے، باقی لوگوں کی بھی، لیکن نمبر 1 کیا ہے، نیک اولاد جو پیرنٹس کے لیے دعا کرتی ہے۔ پھر صرف اپنے ہی پیرنٹس کے لیے دعا نہیں، بلکہ تمام مومنین کے لیے، جیسے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائے گا۔ جب پھر انسان کے درجات، جب مرنے والے کے درجات بلند کیے جائیں گے، اس کا ایک درجہ کیا جب بڑھ جائے گا تو پوچھے گا کہ میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ پیچھے تیری نیک اولاد ہے جو تیرے لیے دعائیں خیر کر رہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کرتے تو وہاں رک جاتے، خود بھی دعا کرتے اور باقیوں کو بھی کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کریں۔ اور ویسے حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بھی وہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں بھی وہی عطا کرے۔ وفات کا وقت دیکھیے بہت بڑا دکھ کا وقت ہوتا ہے، جذبات میں ہو کر انسان کچھ بھی بول دیتا ہے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے، لیکن تب کیا ہے، خود کے اوپر کنٹرول رکھنا، خود کو قابو میں رکھنا، اس کی بہت ہی ضرورت ہے۔ اس لیے اس وقت اپنے جذبات کو قابو میں ہی کرو، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، وہی تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کوئی بھی ایسی بات منہ سے نہ نکالی جائے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ تو کیا ہے، اپنی دعاؤں میں زندوں کو تو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن مردوں کو بھی ساتھ رکھیے یاد۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔